یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ میرے بھائی دوستو، قرآن کا پیغام ہے، اللہ کا فرمان ہے کہ جب بھی کوئی تمہارے پاس خبر آئے اس کی تحقیق کر لو، تصدیق کر لو۔ ابھی گزشتہ دنوں میں ایک مشہور عالمی شخصیت حضرت مولانا مفتی طارق مسعود صاحب دامت برکاتہم العالیہ، وہ قرآن مجید کی فضیلت، قرآن مجید کا اعجاز، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان فرما رہے تھے، جس کے دوران بعض ایسے الفاظ ان کی زبان سے نکلے کہ جو متنازع تھے، ٹھیک ہے، جن کے بارے میں یہ کہا جانے لگا کہ انہوں نے گستاخی کی ہے، پیارے نبی کی توہین کی ہے، پیارے نبی کے قرآن کی توہین کی ہے۔ میرے بھائی یاد رکھنا، جبکہ وہ ابھی حیات ہیں، انہوں نے اپنی زبان سے خود اس بات کی وضاحت کر دی ہے۔ جب وضاحت کر دی پھر انہوں نے اپنے ان جملوں کو واپس بھی لے لیا اور امت کے علماء سے معذرت بھی کر لی کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ یقیناً عام طور پر سامنے بیٹھنے والا مجمع، ان کا علمی لیول اتنا نہیں ہوتا کہ جو ان بیانات کو، ان علمی جملوں کو برداشت کر پائیں، لیکن وہ الگ بات ہے کہ اتنا اہم اور باریک مسئلہ عوام میں بیان کرنا نہیں چاہیے تھا۔ مان لیا کہ ہو گیا، لیکن اب اس کو ایسے ہوا دی جا رہی ہے کہ گویا ان کے اوپر گستاخی کے فتوے لگ رہے ہیں، گستاخی کے القابات دیے جا رہے ہیں۔ تو میرے بھائی یاد رکھنا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن ایسا مقدس کلام ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا اس میں نہ حروف میں تبدیلی ہو سکتی ہے، کسی بھی لحاظ سے اس میں تبدیلی اور تغیر کا امکان نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ میں نے ہی اس کو نازل کیا، میں ہی اس کو باقی رکھنے والا ہوں، اس کا محافظ ہوں۔ تو میرے بھائی یاد رکھنا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعجاز، قرآن کا اعجاز ایسا کہ اس پر بالکل بھی ایسا کوئی جملہ بولنا اگرچہ نہیں چاہیے، لیکن اگر ان الفاظ میں ایسا لفظ آ گیا کہ قرآن میں بعض الفاظ بظاہر نحوی قواعد کے خلاف ہیں، بظاہر کا لفظ حضرت نے استعمال فرمایا ہے، تو میرے بھائی بظاہر کا مطلب حقیقت میں نہیں ہے، لیکن ظاہراً کوئی قانون ایسا جو ہمیں لگ رہا ہے، لیکن کلام اللہ شریف میں، کتاب اللہ کے اندر جو الفاظ رب کو جیسے منظور تھے، گویا پیارے پیغمبر کے ذریعے، صحابہ جو کاتبین تھے ان کے ذریعے گویا رب العالمین نے ان کو ویسے ہی تحریر فرما دیا، ٹھیک ہے، جس کی بدولت آج تک ایسے ہی چلے آ رہے ہیں۔ تو اس میں یہ مقصد ہرگز وہ حضرت کا نہیں تھا کہ قرآن کے اندر آیات غلط ہیں، بلکہ انہوں نے کہا کہ ظاہراً نحوی قاعدے کے خلاف محسوس ہوتا ہے، یعنی حقیقت میں نہیں ہے، قرآن کا اعجاز ہے۔ لیکن میرے بھائی یاد رکھنا، یہ بعض لوگوں کو آج مخالفین اہل بدعت حضرات میں سے بعض کو بہت زیادہ تشویش ہوئی، بہت زیادہ جملے کسنے لگے، جن کا شیوہ ہی یہ ہے کہ اکابرین امت فقہا کے عبارات کو پکڑ کر، ان کے جملوں کو پکڑ کر کفر کے فتوے لگانے لگ جاتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیو دوستو یاد رکھنا، اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر فرمایا اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب، کہ لوگوں تم لوگوں کو تو ترغیب دیتے ہو، اپنے دامن کو بھول جاتے ہو، اپنے گریبان میں کیوں نہیں جھانکتے؟ آج تمہیں فقہا، علماء، اکابرین علماء دیوبند کی عبارات تو نظر آتی ہیں، ان علماء کے، اگرچہ تم اس بات کی گہرائی تک نہیں جا سکے کہ تمہیں ان کی سمجھ میں آتی باتیں کہاں سے حضرات نے استدلال کیے، کہ کس علم کے گہرے سمندر کے اندر غوطہ لگایا انہوں نے۔ کوئی جملہ علماء کا، کوئی عبارت ایسی نہیں جو ان پر کفریہ طور پر دلالت کرتی ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مخالفین کو یہ موقع ملا جب حضرت نے خود رجوع کر لیا، اس کے باوجود بھی اگر وہ گستاخ رسول ہیں تو سمجھ لیجئے۔ آئیے ذرا میں آپ کے سامنے آپ ہی کے گھر کا معاملہ پیش کرتا ہوں۔ اے مخالفو، تم تفسیر نعیمی اس کا مقدمہ اٹھاؤ،
اس کے مقدمے میں تمہارے ہی شیخ، تمہارے بڑے، اس نے خود لکھا ہے کیا کہ قرآن پاک کے الفاظ میں، قرآن پاک کی عبارات کے اندر الفاظ ایسے ہیں جو نحوی قاعدے کے خلاف بھی ہیں۔ تو یاد رکھنا کیا بعض کلمات نحوی قاعدے کے خلاف معلوم ہوتے ہیں، سمجھ آ رہی ہے نا؟ آگے فرماتا ہے لیکن وہ پڑھے ایسے ہی جا رہے ہیں جیسا کہ منقول ہو گئے، جیسے لکھے جا چکے۔ اب تمہارے سردار نے، تمہارے سربراہ نے کیا جملے استعمال کیے کہ بعض قرآن پاک کے اندر کلمات نحوی قاعدے کے خلاف ہیں، حقیقت میں صاف طور پر بول دیا